बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल जो है ये तनाव इख्तियार करता जा रहा है, इसके अंदर ढील कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। मौजूदा सूरत हाल के अंदर एक दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो फिर उसके जवाब में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के अंदर अगर ज़मीनी माशी हकाइक देखें तो वो हमें दिखाई नहीं देते। पाकिस्तान दिवालियापन की नहज की तरफ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह 30.7% तक पहुंच चुकी है। अशियाए खुरनोश की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। सोयाबीन जो है उसका अभी तक इजरा नहीं हो सका। गंदम के हवाले से बेशुमार मुश्किलात हैं। सूबा सूबे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। दूसरी जानिब से विफाक जो है वो सूबों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के ऊपर हक़ हुक्मरानी हम हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान के ऊपर हक़ हुक्मरानी सारे चाहते हैं, अवाम के ऊपर हक़ हुक्मरानी सभी चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी का क्या कोई फैसला करना चाहता है? क्या लोगों के दिलों पर हक़ हुक्मरानी चाहते हैं? ये एक बुनियादी सवाल है। लोगों के दिलों पर हक़ हुक्मरानी इस वक्त किसके पास मौजूद है? किसी के पास है भी या नहीं? पाकिस्तान का सियासी माहौल किस हद तक मजीद तनाव की सूरत हाल इख्तियार करेगा? इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की और उसके अभी तक के आफ्टर शॉक्स, क्या समझते हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर माहौल बेहतरी की तरफ गामजन है या भी हिजानी कैफियत मजीद बढ़ने वाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। 2 चीज़ें तो यासर आप ज़हन में रख लीजिएगा। आने वाले चंद दिन जो है वो बड़े अहम हैं। 12 जनवरी के बाद, ये डेट आप लिख लीजिएगा, 12 जनवरी के बाद पाकिस्तान की सियासत में ताकतवर कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। 12 जनवरी के बाद, ये कोई इल्म नजूम की बात नहीं, मैं आपको ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक बता रहा हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ। पाकिस्तान की सियासत तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो जाएगी। कप्तान ने कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एक नाम नहीं लिया, बगैर नाम के सारे नाम भी ले लिए, बगैर किसी का नाम लिए सबको बता भी दिया, बगैर किसी का नाम लिए इशारों में सब बयान भी कर दिया। बल्कि एक ऑडियो और एक वीडियो, पहले वीडियो पे आ जाए, एक वीडियो जो है वो सारा माजरा बयान कर गई कि डीपीओ आरपीओ, बस उसके बाद कोई दूसरी बात। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उससे पहले होती है, जिसे पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर दिखाया जाता है, सेम वही चीज़ जो फैसल वाडा वाला था, वही एक चीज़ सारी दिखाई जाती है कि हर टीवी पे वो। उसके बाद कप्तान ने 2 मीटिंगें की हैं और कप्तान बड़ा सख्त फैसले कर चुका है। अब कप्तान के सियासी मुखालिफिन जो हैं, मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत पर अपनी बात कर रहा हूँ, कप्तान के सियासी मुखालिफिन की नींदें उड़ चुकी हैं। सियासी मुखालिफिन जो हैं वो इंतहाई परेशान हैं। सियासी मुखालिफिन जो हैं उनके पल्ले कुछ रह नहीं गया। और मैं आपको बता दूँ, आज जो एक मुतालबा कर दिया गया है ना कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए या सो मोटो इस पर एक्शन लिया जाए, मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे आने वाले दिनों में इस पर कोई ऐसा होता नजर आ रहा है। या तो ऐसा हो जाएगा तो या फिर बहुत जल्द बहुत से लोग एक्सपोज हो जाएंगे। आने वाले 1 से 2 हफ्ते, मैं को 5 हफ्तों की बात नहीं कर रहा, आपको 12 जनवरी के बाद हालात की तब्दीली देखिएगा कितनी तेजी से जाती, इंतहाई तेजी से तब्दीली जाएगी। इससे बड़ी बदबख्ती या बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि आपके मुल्क के हुक्मरानों को कोई मुल्क बुलाना पसंद नहीं कर रहा। आपके मुल्क के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, मुल्क की मौशियत के हवाले से आपके आर्मी चीफ साहब जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि उनको आप इन हुक्मरानों से ज़्यादा फिक्र है कि मुल्क को बचना है, मुल्क बचाना है, मुल्क की इकॉनमी बचानी है, मुल्क को बेहतरी पे लाना है। और ये हुक्मरान सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ इनके सबके ज़हन में एक काम है, इमरान खान को किस तरह फ्लॉप करना है, इमरान खान के खिलाफ क्या इल्ज़ाम लगाना है, इमरान खान को सियासत से किस तरह आउट करना है, इमरान खान के बगैर, इमरान खान को सियासत से आउट करके हमने इलेक्शन किस तरह करवाने हैं। सिर्फ ये एक ही चीज़ है कि यही करना है। ये नहीं होना यासिर साहब।
آپ دیکھ لیجئے گا 2 ہفتے بعد 12 جنوری کے بعد حالات کے اندر تیزی دیکھیے گا کتنی آتی. آپ عوامی نفرت میں اضافہ دیکھیے گا کتنا ہوتا. آپ عوامی طور پر احتجاج جلسے جلوسوں کا ماحول دیکھیے گا. آپ اپنی ملک کی معاشی صورتحال کی حالی دیکھیے گا. آپ کی سب باتیں جو ہے نا یہ ایک الارمنگ سچویشن پیدا کر رہی ہیں پاکستان کے اندر. اس سے بھی آگے ہے. کیا کوئی بہتری کا امکان نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی ایک خبر ایسی دے سکیں کہ اگر یہ ہو جائے تو بہتری آ سکتی ہے اور اس کے ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں؟ کیا کوئی ایسی خبر نہیں؟ ایک ہی خبر ہے، نئے انتخابات یا پھر کرپٹ ترین حکمران یا کرپٹ مافیا چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں ہے ان کے خلاف ایکشن. جو یہاں پر ہوتا نظر نہیں آ رہا، جو اس ملک میں مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا، جمہوری دور حکومت میں نظر نہیں آ رہا، آگے شاید کسی وقت نظر آ جائے، تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. مجھے ایک بات تو بتا دیں، چلے میں چیلنج سے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک سے پہلے ڈالر بلیک میلنگ کی جاتی تھی، اب ڈالر ٹوٹل غائب کیا گیا منی لانڈرنگ کے ذریعے، اور یہ منی لانڈرنگ کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، حکومت کے ارد گرد بیٹھے طاقتور لوگ ہیں. ذرا صرف 1 ماہ میں یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے دسمبر کا مہینہ، اس میں چیک کر لیں. میں 3 ممالک کے نام آپ کو کاغذ پہ لکھ کے دے دیتا ہوں. ان 3 ممالک کے اندر کس کس شخص نے، کتنے پاکستانیوں نے کتنی جائیدادیں خریدی ہیں، اور تمام لین دین ڈالرز میں ہوا ہے، تمام حوالہ ڈالرز میں ہوا ہے. تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ چور. آپ کہتے ہیں کہ خوشخبری، کیا خوشخبری دیں؟ چکن سب سے سستی آئٹم تھی، اب آپ کی سب سے مہنگی آئٹم ہونے جا رہی ہے. پیاز آپ کا ڈالر سے مہنگا ہو گیا. بھائی کیا خوشخبری دیں بتائیں نا مجھے. کسی ایک حکمران نے کسی اپنی عیاشی میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ معاف کرے کوئی اور کام کر رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے اخراجات میں کمی کی. کیا کسی ٹور میں کمی ہوئی؟ کیا غیر ملکی وزٹوں میں کمی ہوئی؟ آپ کا سابق وزیر اعظم 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو ہے وہ ناروے گیا ہے. آپ ذرا اس ہوٹل کا کرایہ تو لیں کتنا ہے. اس غریب عوام یہاں پر بھوک سے مر رہی ہے، یہاں پہ روٹی میسر نہیں ہے، یہاں پہ کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے. لوگ اپنی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں، ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں. یاسر صاحب آپ بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں. ہر جگہ چوری ڈکیٹی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، دہشت گردی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے. اور حالات یہ ہیں کہ ہمارے حکمران صرف صبح سے لے کر شام تک الزام تراشی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کر رہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. کوئی ایک چیز مجھے اس حکومت میں سستی دکھا دے. پہلے مہینے اپنے کا بھی ہم آئے ہیں، دوسرے مہینے کا ہم آئے ہیں، تیسرے مہینے کا بھی کر لیں گے ٹھیک، چوتھے ماہ، 5واں ماہ، اور اب تو 9 ماہ سے بھی زیادہ ہو گیا. اب تو آپ کے جانے کا وقت ہو گیا، پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے. ذمہ دار کون ہے؟ ایک وزیر کے کہنے پر سویابین جو ہے وہ نہیں نکل رہا، اس لیے ایک اس کی ضد ہے. دوسری پارٹی دوسری طرف الزام لگتا ہے کہ وہ پیسے مانگ رہا ہے. چلیں یہ سویابین کو سائٹ پہ کر دیں، باقی چیزوں کا کیا تھا؟ کیا اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ سونا خرید سکتے ہیں؟ چلیں مجھے کسی بینک سے، یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، پروگرام میں ہم کہہ رہے ہیں کسی بینک سے مجھے 226-27 روپے کا ڈالر لے کے دکھا دیں. کسی منی ایکسچینجر سے 226-27-28-30 روپے کا ڈالر لے کے دکھا دیں. یہ سرکاری ریٹ ہے نا صاحب، آپ مجھے 250 میں لے کے دکھا دیں. چلیں یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری سنا دیں. خوشخبری کیا سنا دیں؟ خوشخبری یہی ہوگی کہ جناب آپ زندہ ہیں، زندہ نہ رہیں. ہم زندہ ہیں، زندہ نہ رہیں، کیونکہ مرنے کے بعد ہی بندے کو سکون ملے گا. زندہ اس دنیا میں زندوں کے لیے اس دنیا کو دوزخ بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ کھانے کو روٹی نہیں. کبھی ہوا تھا کہ سردیوں میں 3 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو؟ کیا کبھی ہوا تھا ایسا؟ کیا کبھی ایسا ہوا تھا کہ آپ کو گیس ایک وقت تو میسر آ جائے؟ وہ بھی نہیں آ رہی. پانی میسر نہیں آ رہا آپ کو. اور بھائی سیلاب ختم ہوئے مدت ہو گئی ہے، سندھ کے علاقوں سے سیلاب کا پانی نہیں نکل سکا، لیکن وہاں بٹو زندہ ہے، وہاں جوڑ توڑ جاری ہے، وہاں باقی معاملہ ٹھیک ہے. یہ تو حالات ہو چکے ہیں. پنجاب میں آپ روزانہ ایم پی ایم این اے توڑنے چلے جاتے ہیں.
पंजाब के अपोजिशन लीडर बाहर बैठे हुए हैं, पंजाब के अपोजिशन और बाकी जो मामलात है उसमें पैसे चल रहे हैं, उसमें तरह पैसों का बाजार जो है वो तरह चल रहा है। परवेज लाई को सीट से उतार दे, ये बैठ गया तो हमारा कुछ हो जाएगा, इसके अलावा काम ही कुछ नहीं हो रहा। मुखालिफिन को दबाने के लिए अपर पंजाब, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, यहाँ पे कोई रीयूनियंस हो रही हैं, कोई एक्सट्रीमली सतह के ऊपर हिकमत अमली तरतीब दी जा रही? बिल्कुल हो रहा है जी, बड़ा कुछ किया जा रहा है। देखिए, कुछ लोगों ने कहा हमें फ़ोन आया, मैं तो मुझे नहीं पता फ़ोन आया कि नहीं आया, लेकिन मैं आपको एक बता दूं चीज़, बहुत बड़े पैमाने पे कोशिश की जा रही है कि कप्तान को किसी तरह सियासी नुकसान पहुंचाया जाए। जनूबी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, पोठोहार में, किसी एक जगह इनके लोगों को तोड़ा जाए। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो है वो डोर टू डोर जिसे कहते हैं ना कि ये तोड़ा जा सकता है, इस पे जा रहे हैं। नून लीग अपनी तवज्जो दे रही है, बाकी लोगों का अपना सिलसिला चल रहा है, मगर इवन यहाँ तक के बहुत से लोगों से राब्ते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ यासर, ये सारी चीज़ें ज़ाया चली जाएंगी। आज के प्रोग्राम के दिन को नोट कर लीजिएगा, 6 जनवरी है, नोट कीजिएगा। मैंने कहा ना 12 जनवरी के बाद हालात देखिएगा, ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा कि हालात किस तरफ जाते हैं, कितनी तेज़ी से बदलते हैं। जो लोग ये सारा कर रहे हैं वो खुद टूट जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। आप मुझे एक बात बता दें, है कि बाप पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है। बात शामिल कि वहां असल लड़ाई शुरू वहां से होनी है। चले मैं आपको ये खबर दे देता हूं, बलोचिस्तान से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लड़ाई शुरू होनी है। फतेह मोहम्मद असली जो है वो मुस्लिम लीग नून उसको लेकर जाना चाहती है, बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी लेकर जाना चाहती है। पीपल्स पार्टी अगर बाप पार्टी को ले जाती है, जाम कमाल दोनों के राब्ते में है, नून लीग के भी है, उधर भी है। जबकि मौलाना साहब जो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो भी अपना हिस्सा मांग रहे हैं। वो भी कहते हैं कोई बड़े बंदे 2-4 हम में भी शमूलियत करें, ताकि हम लोग सियासी तौर पर कातावर हो जाए और हमें अवाम में ये तासर चला जाए। पीपल्स पार्टी भी चाहती है, नून लीग भी चाहती है, मौलाना साहब भी चाहते हैं कि जनाब जो पार्टियां किसी और जगह से बनी थी उनके लोग अपना अपना हिस्सा, उनका हिस्सा जो है ना उनमें से हमें हमारा हिस्सा दें, ताकि हमारे हिस्से में फिर हम कहें कि हमारी पार्टियां जो है अवामी पार्टियां, इसमें इसलिए लोग ज़्यादा शमूलियत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना का फड्डा बलोचिस्तान से शुरू होगा जब हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा राणा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले, मरियम नवाज साहिबा सीनियर नायब सदर बन चुकी है नून लीग की। क्या बात है, क्या पार्टी सारी खुश? साहब क्या बातें कर भाई, वो सदर बन चुकी हैं। सदर बनने के लिए सीनियर नायब सदर बनना जरूरी था। मरियम साहिबा ज़हन में रखिएगा, उनको इक्तदार में लाने के लिए, उनको पार्टी का सदर बनाने के लिए सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाकर सारे इख्तियारात दे दिए गए हैं। आपके वजीर आजम के इख्तियारात इसहाक डार साहब के पास हैं और मुस्लिम लीग के इख्तियारात मरियम साहिबा के पास हैं। चलें अगली खबर भी ले लें। सही, सलमान शहबाज साहब को लाहौर से इलेक्शन लड़ाने लगे। चले, घर की बात है, घर में ही रह जाए, घर में रह जाए, और ये रह नहीं, घर में है सारा कुछ, ये है इनके घर के हाथ क्या लगेगा, अवाम के हाथ क्या लगेगा? नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, भूख लगेगी। राणा साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी माहौल इस वक्त पैदा हो चुका है, ये केओस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें कभी कभार ये सुनाई देता है कि सियासी माहौल की शिद्दत में कमी वाक़ई हो जाएगी, माहौल कुछ फ़ज़ा जो है वो साजगार हो जाएगी, जोड़ तोड़ कहीं पे हो रहा है, पंजाब की हुकूमत जाएगी तो नए इंतखाबात की तैयारी शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा मंजरनामा हमें दिखाई नहीं देता। रोज़ाना की बुनियाद पे हर सियासी जमात का पैंतरा तब्दील होता दिखाई देता है। उन्हें यह लगता है कि अगर प्लान ए कामयाब नहीं रहेगा तो फिर हमारे पास प्लान बी ये मौजूद है, प्लान बी कामयाब नहीं होता तो प्लान सी मौजूद है। ये प्लान्स कब तक बनते रहेंगे, मंजरनामा कब तक वज़ा होगा, बेहतरी कब तक आने के इम्कानात है, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाजुल हक साहब बहुत मशहूर है आपके वक्त के।
اعجاز الحق صاحب، یہاں پہ تو تہمتیں ہمیں ہر طرف دکھائی دیتی ہیں، وہ اس کے لیے اچھا تھا، میرے لیے بھی اچھا نہیں تھا، وہ دونوں کے لیے اچھا نہیں تھا. ہمیں تو اس طرح کے روزانہ کی بنیاد پہ سٹیٹمنٹ سننے کو ملتے ہیں، وہ چاہے موجودہ وزیر اعظم ہو یا سابق وزیر اعظم ہو. آپ کو یہ حالات کس طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں، حالات تو اب سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں دن بدن. نہ یہ حکومت کے ہاتھ میں رہنے، نہ اپوزیشن کے ہاتھ میں رہنے، جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اس وقت. اور جب حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں تو پھر سوائے الزام لگانے کے ایک دوسرے کے خلاف آپ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ حکومت اپنی کارکردگی سے تو خود ہی مایوس ہے. آپ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ سن لیں، آپ ہمارے وزیر خارجہ کی سن لیں جو کہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر زیادہ بات کر رہے ہیں اور خارجہ پالیسی کے اوپر کم کر رہے ہیں. افغانستان سے ان کو لے کر اور امریکہ تک ان کی کارکردگی جو ہے نا وہ بالکل صفر ہو چکی ہے. تو ان حالات میں دیکھیں، پہلے سے لوگ یہ کہہ رہے تھے جناب آپ جلدی الیکشنز کروا دیں تو ملک میں ایک کنٹینیوٹی اسٹیبلٹی آ جائے گی، شاید تھوڑی بہت جو ہماری ساکھ جو بچ گئی ہے اس کو ہم بچا لیں. اس وقت تو آپ دیکھ لیں آپ کے ریزروز جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے باہر نکل گئے. اب آپ کے اپنے پیسے تو ختم ہو گئے، اب آپ مانگے تانگے کے پیسے جو کہ آپ خرچ نہیں سکتے ان کے اوپر آپ تھوڑی سی اپنے 5 ارب کچھ ڈالر آپ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں اس وقت. اور پھر جب اس نہج پر آپ پہنچ جائیں کہ آپ کی بات کوئی سن نہ رہا ہو اور پھر آپ کو کہ ٹربل شوٹنگ کے لیے آپ پھر دوبارہ اسی طرف دیکھنا شروع کر دیں، گیٹ نمبر 4 کی طرف، تو پھر باقی کیا رہ گیا ملک کے اندر؟ کون سی جمہوریت اور کیسی جمہوریت؟ اور پھر جو ہے نا باقی سارے میں تو یہ کہتا ہوں اجاز بھائی آپ نے ابھی بات کی گیٹ نمبر 4 کی. گیٹ نمبر 4 سے تو آوازیں آ رہی تھی کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں اور گیٹ نمبر 4 کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا. تو کیا موجودہ حالات میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی وہی پرانا سلسلہ چل رہا ہے؟ دیکھیں، میرا سوال آپ سمجھ گئے ہیں، میں سوال جتنا کرنا چاہ رہا تھا آپ سمجھ گئے ہیں سارا سوال. میں بالکل سمجھ گیا. میرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے آرمی چیف، نئے آرمی چیف جو ہے وہ سعودی عربیہ UAE کے دورے پہ گئے ہیں، ابھی وہ چین کے دورے پہ جائیں گے اور حکومت کی ساری نظریں ان پہ لگی ہوئی ہیں کہ شاید وہ کچھ وہاں جا کر اکانومی پہ بھی بات کر لیں گے، یعنی کہ ان کو تھوڑے بہت پیسے لا کے دے دیں گے تاکہ ان کے اندر تھوڑی سی آکسیجن جو ہے وہ اور ڈال دی جائے تاکہ کچھ دیر اور سانس لے سکیں یہ. تو ان کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو صبح سے شام تک پنجاب کو کیسے گرانا ہے، لوگوں کو کیسے توڑنا ہے، چاہے یہ کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے. میں یہ بھی کہوں گا آپ سے، کیونکہ جس طرح میں ابھی سندھ کا دورہ کر کے آیا تھا، کوئی 2-3 ہفتے ہوئے ہیں، وہاں کچھ لوگوں سے مل کر آیا تھا، وہاں کے حالات دیکھ کر مجھے دکھ ہوا. اور اب جب میں وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھ سک رہے تھے، اب ان کو سیمنٹ لگایا جا رہا ہے، وہ ایلفی لگائی جا رہی ہے ان کو جوڑنے کے لیے. لیکن ایسی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے یہ جو اشارہ دیا ہے کہ سیمنٹ لگایا جا رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے اشارے کی وجہ سے نہیں جڑ رہے. ہم اس وقت باہمی رضامندی، ایک دوسرے سے جو قدورتیں تھیں وہ ختم کر کے کراچی کی بہتری کے لیے جڑ رہے ہیں. تبھی تو 4-5 اپریل کو جب چھوڑ کر گئے تھے اپنا حکومت کو دوسری طرف، تب بھی تو وہ اپنے ہی اس پہ بل بوتے پہ گئے تھے نا. میرا تو نہیں خیال ان کو کسی نے کہا تھا ذرا کبھی موقع ملے تو پوچھنا ان سے کہ کیا یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا یا کسی کے کہنے پر گئے تھے آپ. پھر باپ پارٹی والے تو ماشاءاللہ ہمیشہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، وہ بڑے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور انہوں نے بھی بڑی سوچ سمجھ کے چھلانگ لگائی تھی. تو یہ باتیں جو ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اے پولیٹیکل ہیں تو پھر اے پولیٹیکل ہو جائیں. اے پولیٹیکل ٹو دی ایکسٹینٹ آف پالیٹکس، اے پولیٹیکل ناٹ فار پاکستان، یعنی پاکستان کے لیے آپ اے پولیٹیکل نہیں ہو سکتے. پاکستان کے جو اس وقت اقتصادی حالات ہیں وہ بالکل معیشت ہماری ڈوب رہی ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو اجاز الحق صاحب آپ یہ بات کرتے ہیں جتنی آپ یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے مہینے ملتے ہیں، پر میں جب مجھے مہینے ملتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ مہربانی کریں، میں تو تنبیہ کر رہا ہوں ان پہ کہ خدا کے لیے ان کو کوئی ہوش کے ناخن دیں، کیوں سارے ملک کو ڈبو رہے ہیں. اور پھر ایک وقت وہ آنے والا ہے ابھی اگلے 1-2 ماہ میں. دیکھیں میں یہ آپ کو بتاؤں، فیصلہ اگلے 4 سے 6 ہفتے میں آئے گا. وہ پولیٹیکل فیصلہ آئے تو بہت اچھا ہوگا. جب اگر کوئی
نان پولیٹیکل فیصلہ آ گیا جو کہ ہم سن رہے ہیں. میں ٹیکنوکریٹس کا نام لے سکتا ہوں جس کی باز گوش جو تھی وہ تھوڑے عرصے کے لیے چلی تھی. اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو. اجاز صاحب مان لیا اور مجھے امید بھی ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے سعودی عرب سے چائنا سے باقی جگہوں سے لے آئیں گے, پاکستان کے لیے لائیں گے. کوئی ذاتی اپنے لیے تو لاتا نہیں, پاکستان کے لیے ہوگا. لیکن یہ کام حکمرانوں کا ہے, یہ کام موجودہ حکومت کا ہے. تو کیا موجودہ حکومت صرف یہاں پر انتقام لینے کے لیے ہے, جوڑ توڑ کے لیے ہے, ویڈیو بنانے کے لیے ہے, آڈیو بنانے کے لیے ہے, اور وہ معاملہ جو میں نئی زبان پہ لانا چاہتا آپ سمجھئے ہیں اس کے لیے ہے؟ نہیں, یہ صرف اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے. اور ان کی سیاست جو ہے وہ بہت فرق ہے. یعنی یہ ہے آف دا فیملی, بائی دا فیملی, فار دا فیملی. اٹ از ناٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل. یہ ہمارے ہاں ایک نئی روایت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. گھر سے ہی بادشاہ بنے گا, گھر سے ہی جو ہے کوئین بنے گی, گھر سے ہی جو ہے وہ باقی معاملہ جو ہے گھر کے اندر ہی طے ہوں گے. تو ان کو کیا پبلک کی فکر ہے یا پارٹی کی فکر ہے؟ یہاں مروسیت ہے بھائی, یہاں اسی طرح چلے گا معاملہ جب تک کہ کوئی بیٹر سینس پرویل نہیں کرے گی. یہ معاملات ایسے چلتے رہیں گے. لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اس وقت. یعنی نہیں اعجاز صاحب, آپ کے متعلق یہ گیم آف تھرون جاری ہے, تو گیم آف تھرون کے اندر تو گھر ہی سے تختہ بھی پلٹا جا سکتا ہے. تو کیا ایسی صورتحال بھی آپ کو پھر لگتی ہے؟ تو کوششیں شروع ہو چکی ہیں, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا جی کچھ لوگ جو ہے وہ اس وقت بہت مصروف ہیں اپنی جو ہے وہ کیسز کو سیدھا کرانے میں, پارٹی کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی, اس لیے گھر کے اندر سے ہی کسی اور کو سامنے لایا جائے. نہیں, کیا آپ کو پی ڈی ایم ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کو جتنا مرضی جوڑ لیں, ایم کیو ایم کو جتنا مرضی جوڑ لیں, جب میدان لگے گا تو پتہ لگ جائے گا کون کتنا جڑا ہوا ہے. یہ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ 12-13 پارٹیاں اکٹھی رہیں گی جیسے الیکشنز اناؤنس ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ پنجاب میں نون لیگ کے حق میں باتیں کر رہے ہیں, وہاں آگے جب لوگوں کو جوڑ توڑ کی جب باتیں کر رہے ہیں وہاں پر, تو یہ تو ہر کسی کو اپنی اپنی فکر ہے اس وقت. اجاز صاحب آپ دیکھیں نا آپ کی کیا خارجہ پالیسی ہے, آپ کی کیا عزت ہے اس وقت, مجھے بتائیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم قائم رہے گی, اور کیا یہ اکتوبر تک الیکشن جائیں گے, یا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں چند ہفتوں میں فیصلہ ہو جائے گا, اور چند ہفتوں میں فیصلہ الیکشن یا ٹیکنوکریٹ دونوں میں سے ایک ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل فیصلہ ہو جائے, حکومت کر لے تو بہت اچھا ہے. حکومت کو میرا خیال میں انڈیکیٹ ضرور کر دیا گیا ہے کہ ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں, معاملات ٹھیک نہیں ہے, دہشت گردی بڑھ رہی ہے, جتنی مہنگائی ہوگی, جتنی بے روزگاری ہوگی, اتنی ہمیں اپنے مین سٹریم سے ہٹ کر معاملات کرنے پڑیں گے. ان کو بتا دیا گیا ہے. یہ ایسی نہیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں تو کم سے کم اس کے اندر بات چیت ہوتی ہے. جب بیٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے دفاع کو کیسے مضبوط کرنا ہے, ہم نے اپنے معاملات کو کیسے چلنا ہے, ہم نے اپنی سیکیورٹی کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے. تو جب آپ کی اکانومی انسیکیور ہو جائے گی تو آپ کے سب سے جو بڑا امپیکٹ ہوگا آپ کے ڈیفنس پہ ہوگا, اس کے بعد باقی چیزوں پہ ہوگا. تو کیا ہم یہ بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں گے اور اس معیشت کو ڈوبنے دیں گے, یا پھر ہم اس معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہم نے پچھلے کوئی 7-8 ماہ میں تو دیکھ لیا, اور اس کا عروج بھی تماشے کا دیکھا ہے اور زوال بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ تماشا ڈگڈگی پہ چلتا ہی جا رہا ہے, رکنے کا نام نہیں لے رہا. کیا آپ کو اکتوبر سے پہلے رکتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ ایک تو یہ خواہش کا اظہار کرنا کہ رک جائے, دوسرا یہ کہ آپ کو حقائق بھی اس کے دکھائی دے کہ ہاں یہ رک رہا ہے. ایسی کوئی صورتحال ہے؟ دیکھیں مجھے میں معلومات پہ بیس پہ بات کر سکتا ہوں نا, یا میں اپنی اسیسمنٹ دے سکتا ہوں آپ کو. میں سمجھ رہا ہوں کہ اگلے 4 سے 8 ہفتے کے اندر بڑے فیصلے ہوں گے. اگر 4 سے 8 ہفتے میں بڑے فیصلے نہ ہوئے تو پھر ان پولیٹیشنز کے ہاتھ سے گیم نکل کے کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی. ان کے ہاتھ سے گیم نکل کے کسی اس سے زیادہ اور کیا کہیں ہم. چلے, میں آپ کی معلومات بالکل درست ہے, ہماری معلومات بھی یہی ہے. تو عمران خان
نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس میں بہت سی چیزیں سامنے بھی آ گئی ہیں, اور جس نے ویڈیو بنائی, جس کے کیمرے سے ویڈیو بنی, پھر اس کے بعد جس طریقے سے تمام میڈیا پہ سارا کچھ چلا, خاص کر پی ٹی وی پہ, باقی میڈیا چھوڑ دیا, تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد کئی جگہوں پہ پیغام جا چکا ہے؟ دیکھیں, پیغام تو جانا اپنی جگہ ہے, لیکن آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ کس پستی میں ہم چلے گئے ہیں, کہ مطلب کہ ہمارے ویڈیوز کون بنا رہا ہے, ویڈیوز ریلیز کون کر رہا ہے, دکھائی کہاں پر جا رہی ہیں. پریس کانفرنسز کا موازنہ کر لیں, ایک ہی قسم کے الفاظ, ایک ہی قسم کی باتیں کسی کا وکیل بھی کر رہا ہے, اور ملک کا جو ہے وہ سیکورٹی کا انچارج وہ بھی وہی باتیں کر رہا ہے. تو تیسرے کو لے آئیں تو وہ بھی بیٹھ کر وہی باتیں کرتا ہے. تو یہ ایک پورا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں, وش سرکل بنایا ہوا ہے, جس میں کہ الجھایا جا رہا ہے. کوئی ایک وزیر بتا دیں مجھے جو اپنی کارکردگی کی بات کر رہا ہو, وزیر اعظم اپنی کارکردگی کی بات کر رہا ہو, فائنانس منسٹر اپنی کارکردگی کی بات کر رہا ہو, بس الجھائے جائیں لوگوں کو اور شروع ہو جائیں جناب کہ گولی لگی, گولی نہیں لگی, بندہ نہیں مرا, ایک شوٹر تھا کہ 3 شوٹر تھے, ایف آئی آر کٹی نہیں کٹی, جے آئی ٹی نہیں بنی. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں, میں نے تو آج یہ کہا ہے کہ حکومت کے حق میں یہ بات ہے کہ حکومت وزیر اعظم خط لکھیں سپریم کورٹ کو کہ جناب یہ جو سانے ہوا ہے اتنا بڑا, جس کی اب بہت سی چیزیں ایک جے آئی ٹی کے ذریعے سامنے آ گئی ہیں, آپ اس پہ تحقیق کریں اور آپ ایک کمیشن بنائیں جو جوڈیشل کمیشن ہو, اور وہ تحقیق کرے, اور پھر دودھ کا دودھ. اعجاز صاحب, اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو جس طرح تحقیقات جاری ہیں, ان تحقیقات کا آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل کیا ہوگا؟ کیس منطقی انجام تک پہنچے گا یا داخل دفتر ہوگا؟ کیا لیاقت علی خان, جنرل ضیاء الحق شہید, بے نظیر بھٹو کے کیسز جو ہے منطقی انجام تک پہنچ گئے؟ صرف جو جنرل پرویز مشرف پہ حملہ ہوا تھا وہ پکڑے گئے, پھانسی لگ گئے. جو شوکت عزیز پر حملہ ہوا تھا وہ پکڑے گئے. جب آپ چاہتے ہیں کہ تحقیق ہو اور آپ جب چاہتے ہیں کہ ان کو تلاش کیا جائے کلپریٹس کو, تو وہ آپ کو 2 دن میں مل جاتے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں اس میں مٹی ڈالو یا مٹی پاؤ, تو پھر وہ مٹی ڈلتی رہتی ہے, اس کے اوپر پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہوا. جنرل ضیاء الحق شہید کا کیس واقعہ, آپ حکومت میں 2 دفعہ رہے, تو اس وقت کیا بے بس تھی حکومت جو ان کے بھی شہداء کے قاتلوں تک نہیں پہنچ سکی؟ دیکھیں, میں تو بہت ہی باتیں کہہ چکا ہوں. نامعلوم ایف آئی آر بھی اسی طرح کٹی تھی جس طرح اس کیس میں کٹی ہے. لودھرا کے تھانے میں ابھی بھی پڑی ہوگی, آپ جا کے دیکھ لیں, اس کی کاپی میرے پاس بھی ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے. میں نے تو ہمیشہ سوال پوچھے ہیں کہ بھئی ان سوالوں کا ہمیں جواب دے دو. جیسے عمران خان صاحب اب سوال کر رہے ہیں کہ بھئی ان سوالوں کا مجھے جواب دے دو, اور یہ بتاؤ کہ یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کسی کی جان نہیں گئی اس کے اندر. اگر جان چلی جاتی تو پھر تو کہیں بھی نہیں ہم نے پہنچنا تھا. اب تو کم از کم پورا آپ جس طرح یہ بات کر رہے ہیں اس کے مطابق تو سوال آپ بھی پوچھتے رہے ہیں, سوال خان صاحب بھی پوچھ رہے تھے, نہ جواب آپ کو ملے. کیا خان صاحب کو جواب ملنے کی امید ہے؟ دیکھیں, ہم نے جو سوال کیے تھے وہ ہم نے اندرون ملک اور بیرون ملک ڈائریکٹلی ان لوگوں سے کیے تھے جو کہ جواب دے سکتے تھے, اور جواب نہیں دیا انہوں نے. ہم نے جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ حکومت میں تھے, آپ نے کیا کروایا؟ شجاعت کمیشن ہم نے بنوایا, جوڈیشل کمیشن ہم نے بنوایا. جوڈیشل کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں قوم کے سامنے نہیں آئیں, اس کو ہم نے قوم کے سامنے لے کر آئے. اعجاز صاحب ایک سوال کا جواب دیں. میاں صاحب اچانک جنیوا چلے گئے ہیں, اور جنیوا کے مہنگے ترین ہوٹل جو ہے رٹس کارٹن, اس میں ٹھہرے ہوئے ہیں, مہنگا ترین ہوٹل ہے. اور مریم اورنگزیب صاحب کہتی ہیں جب وہاں پہ کچھ سرجری ہے مریم صاحبہ کی, جبکہ ہمارے پاس کچھ اور اطلاع ہے. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ میاں صاحب کیا کرنے گئے ہیں؟ دیکھیں, مجھے یہ معلوم نہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ بجائے سوئٹزرلینڈ کے اگر لاہور کی فلائٹ لے لیتے تو بہت ہی اچھا ہوتا, اور جتنی جلدی یہ فیصلہ کر لیں گے اتنی ان کے لیے بہتری ہوگی. یہ سوئٹزرلینڈ جائیں, امریکہ جائیں, یورپ جائیں, وہ سیریں تو پہلے بھی کر کے آئے ہیں 10-12 دن کی. ایک ٹور لگا کر آئے تھے, ویزا ان کو چاہیے تھا ایک دفعہ پھر انٹری کے لیے, تو اس لیے وہ گئے ہوئے تھے.
अब फिर किसी अपने मामलात देखने के लिए गए होंगे। यानी अब की बार अगर सैर करनी है तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान का चुनाव कर लिया जाए और पाकिस्तान वापस आ जाए, फिर जहां मर्जी जाते रहे। बहुत शुक्रिया एजाज उल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। पॉलिटिकल रीयूनियन जो हो रही है इसके पीछे मकासद क्या है, इसी पे बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी नाज़रीन, हमने प्रोग्राम के एक हिस्से में जोड़ तोड़ की बात की है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जोड़ तोड़ भी जारी है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब के अंदर भी जोड़ तोड़ करना चाहती है, बलूचिस्तान के अंदर भी करना चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी तगोदो में है, जमीयत उलमा इस्लाम फे को देख लें वो भी इसी तगोदो में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी बहुत से लोग रवाबित में। सिंध की जो सियासत है और बिलखुसूस कराची की या अंदरून शहरों की, वहाँ की सियासत क्या मांगती है, उसका तकाजा क्या है और उस तकाजे के एवज़ पाकिस्तान की सियासत या वहाँ की सियासत किस हद तक तब्दील हो रही है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया रहनुमा MKM पाकिस्तान अबू बकर साहब ने। अबू बकर साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। अबू बकर साहब, एक वक्त था कि ये तमाम जमातें, पाक सरजमीन पार्टी हो गई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो गई, मुहाजिर कौमी मूवमेंट हो गई या MKM हकीकी हो गई, एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बरसात हुई है और बेतहाशा हुई है और एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके हुई है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप लोग जो अपना रीयूनियन कर रहे हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? क्या किसी के मशवरे के तहत कर रहे हैं या आपको बेहतरी के असरात इसी में दिखाई देते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक आपने बात की है कि सारे लोग मुत्तहिद कर रहे हैं, हो रहे हैं या करवाया जा रहा है, देखें सियासत के अंदर मुस्तकिल तौर पे ना कोई किसी का दुश्मन होता है ना दोस्त। कल पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफिन में से थे, आज PDM का हिस्सा हैं और हुकूमत कर रहे हैं। इसी तरह PTI कल हमारे साथ इत्तेहाद में थी, आज हम उनके साथ इत्तेहाद में नहीं हैं। तो वक्त और हालात के तहत सियासत के अंदर तब्दीलियाँ आती रहती हैं और सियासी जमातें अपने लोगों के मसले को हल करने के लिए, अपने लोगों के मसाइल को हल करने के लिए वो अपने अपने मामलात को उसी अंदाज में लेकर चलती हैं। तो हम समझते हैं कि आज जो बात हो रही है, अभी किसी से इंजमाम नहीं हुआ, कोई जमात हमारे अंदर आकर शामिल नहीं हुई है, बातचीत चल रही है और वो गवर्नर साहब ने एक काविश की है। अभी तक हमारा कोई बाकायदा किसी भी जमात के साथ कोई ऐसा सिलसिला या कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई। हाँ, कराची का जो भी दुख दर्द रखता है और ये तमाम जमातें जिसका आपने तस्करा दिया माजी में MKM का हिस्सा रही हैं और सब किसी न किसी अंदाज में कराची की तरक्की के लिए आवाज़ उठाती रही हैं। और कराची का जो सूरत हाल इस वक्त, कराची जिस दुख और तकलीफ से गुजर रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ दोबारा सर उठाने लगी हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कराची शहर में कि कोई नौजवान बच्चा जो है, कोई बाप अपने औलाद से महरूम ना हो रहा हो। स्ट्रीट क्राइम में 10,000 की मोबाइल छीनने के पादाश में लोगों को सीने पे गोली मार। अच्छा अबू बकर साहब, ये सारा कुछ हो रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपको कराची का दर्द है, सिंध का दर्द है, तो क्या ये दर्द आपको आपके अपनों नहीं दिया है ना? जिस हुकूमत में आप इस वक्त मौजूद हैं, जिस हुकूमत में आप शामिल हुए कराची की बेहतरी के लिए, जब आपने छोड़ी तहरीक इंसाफ तो आपने कहा हम कराची की बेहतरी के लिए छोड़ रहे हैं। तो आप जिस बेहतरी के लिए आप जिस हुकूमत का हिस्सा बने हैं उससे भी आपको वही गिले हैं, तो क्या अब भी आप इस हुकूमत का हिस्सा रहेंगे? राजा साहब देखें, PTI की हुकूमत में हम शामिल हुए, बिल्कुल हुए, और इस गिला और शिकवा के साथ शामिल रहे कि वो सीटें जो MKM रात को कामयाबी की तरफ जा रही थी, जीत रही थी, अचानक वो सीटें भी हमारे खाते से निकाल कर कहीं और डाल दी थी। उसके बावजूद हम उसके साथ इत्तेहाद में रहे और इस उम्मीद के साथ रहे कि जिस शहर से 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें उन्हें मिली या उन्हें दिलवाई गईं, उस शहर का जरूर अजाला करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख नहीं। एक अबू बकर साहब, आप ये कहते हैं कि दिलवाई गई, जब दिलवाई गई का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए, उसका इस्तारा इस्तेमाल हो जाए, तो फिर कोड़ना आपका बनता है।
آپ کو جب یہ پتا تھا کہ دلوائی گئی تو پھر اسی جماعت کے ساتھ الحاق کن بنیادوں پہ کر لیا؟ دیکھیں، جب ایک نئی جماعت تھی اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو ایک ذہن میں ہماری یہ بات تھی کہ اس کے اندر بھی فیوڈل سسٹم نہیں ہے، ان کے اندر نوجوان لوگوں کو، مڈل کلاس کے لوگوں کو، اپر مڈل کلاس کے لوگوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے لے کر آئی ہے جماعت۔ تو چونکہ ہم نے ماضی میں ان تمام جماعتوں کے ساتھ ہمارا اتحاد بنتا بھی رہا ہے اور ٹوٹتا بھی رہا ہے، تو ایک مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی سیاست میں ایک ایسی جماعت آئی تھی سامنے، تو اس بنیاد پر کہ شاید ان کے دل میں عوام کے لیے اور خاص طور پہ کراچی کے لیے، جہاں سے اتنی بڑی تعداد میں نشستیں ان کے پاس گئی ہیں، شاید وہ کراچی کے دکھوں کا مداوع کر سکیں۔ انہوں نے وعدے تو ضرور کیے، 1100 ارب روپے کے پیکیج کی بات کی، لیکن وہ وعدہ وفا ہی نہیں ہو سکا، اور ہم 3 سال تک، 3.5 سال تک ان کے ساتھ شامل رہ کر اپنے ان تمام نکات کو دہراتے رہے۔ ابو بکر بھائی، وہ ساری چیز درست ہوگی۔ اب جو آپ سے وعدہ کیے گئے تھے، کیا وہ پورے ہو گئے؟ رانا صاحب، یہ بدنصیبی کہہ لیں اس شہر کی سیاست کرنے والوں کی کہ ہمارے کاندھوں پہ چڑھ کر مسند اقتدار پہ تو لوگ ضرور پہنچتے ہیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ ہماری سیاست کا محور اور مرکز کراچی، حیدرآباد یا سندھ کے شہری علاقوں تک ہے، جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں آ پائے کہ ہم اپنا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر بنا سکیں۔ تو ہم تو اتحاد کے صورت میں ہی کسی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور ایک اتحادی کے طور پہ جب ہم کسی کے اتحاد میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ ابو بکر بھائی معذرت سے مجھے کوئی ایک دور ایسا بتا دیں جس میں آپ اقتدار میں کسی نہ کسی صورت میں نہ رہے۔ گورنر آپ کا رہا یہاں پہ سب سے زیادہ عرصہ۔ رانا صاحب، جب جی دیکھیں، جب گورنر رہا اور ہمارے پاس بلدیاتی نظام رہا تو گواہ ہے یہ شہر، اور اس شہر کے علاوہ بھی باقی دوسرے صوبوں کے شہر، کہ اس زمانے میں کراچی جب آتے تھے تو کراچی ترقی کی راہ پہ گامزن تھا۔ کراچی میں انڈر بائی پاسز بن رہے تھے، کراچی کے اندر سڑکیں تعمیر ہو رہی تھیں، کراچی کے اندر اوور ہیڈ بریجز بن رہے تھے، کراچی کے اندر بہترین پارکس کا افتتاح کیا جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ بلدیاتی نظام کا خاتمہ ہوا، پھر وہ پارکس کے اندر جو رونقیں تھیں وہ رونقیں جو ہے نا بدحال ہوئیں، سڑکیں ٹوٹ گئیں۔ تو ہم نے تو جب بھی اختیارات چاہے وہ بلدیات کے حوالے سے ملا، ہمارے پاس تو ایگزیکٹو پاور کبھی نہیں آیا، ہمارے پاس چیف ایگزیکٹو کبھی نہیں آیا، لیکن جتنے بھی اختیارات ہمارے پاس رہے اور جب رہے، ہم اس کراچی شہر کو، آپ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی بہتری کے لیے اگر یہ انضمام ہوگا تو بہتری کے لیے ہوگا۔ آپ نے ماضی کے اندر اتحاد سب سے کر کے دیکھ لیا ہے اور اتحاد میں آپ کو دغا ملا ہے، تو اب آپ بہتری کے لیے انضمام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف آپ کو یہ دعوت دے کہ کراچی کی بہتری کے لیے یہ تمام جماعتیں پی ٹی آئی میں ضم ہو جائیں، تو کیا کراچی کی بہتری کے لیے آپ یہ فلیگ شپ چھوڑیں گے ایم کیو ایم کی اور ضم ہونے کا ارادہ کریں گے؟ پی ٹی آئی کو تو ہم نے آزما لیا نا پچھلے 3.5 سال میں، اب کیا وعدے کریں گے وہ؟ اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو جن کا انضمام کر رہے ہیں وہ بھی تو آپ کے آزمائے ہوئے ہیں۔ چلیں یہ بتا دیں، آخری ٹائم ہو رہا ہے، یہ بتا دیں ابو بکر بھائی، اب آپ حکومت کا حصہ رہیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، حیدرآباد یونیورسٹی کا، اب آپ حکومت کا حصہ رہیں گے یا نہیں؟ اب آپ حکومت کا حصہ رہیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی سیاسی جماعت اس لیے تھوڑی اقتدار میں آتی ہے یا الیکشن لڑتی ہے کہ وہ جا کے اپوزیشن کرے۔ آج عمران خان صاحب اتنا شور مچا رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں اور دھرنے دینے کی بات کر رہے ہیں، تو کس لیے کر رہے ہیں؟ سیاست میں تو موجود ہیں، آتے وہ اپوزیشن میں بیٹھتے، لیکن اقتدار چاہیے۔ تو اسی بنیاد پر ہر سیاسی جماعت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سیاست میں آ کر اقتدار میں جب ہوتے ہیں تو اپنے لوگوں کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ تو آج بھی اگر ایم کیو ایم اس حکومت کے ساتھ شامل ہے تو اس امید کے ساتھ شامل ہے کہ جو مسئلے مسائل پچھلی حکومتوں نے وعدے کے باوجود اسے نہیں سر انجام دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جنہوں نے دستخط بھی کیے، جنہوں نے اسی کے ساتھ الحاق کیا، اقتدار میں آنا بہتری کے لیے ہوتا ہے تاکہ عوامی مسائل حل کیے جا سکے۔ امید کرتے ہیں کہ اقتدار میں جتنی بھی جماعتیں ہیں عوامی مسائل کے لیے فیصلے کر سکیں۔ بہت شکریہ ابو بکر صاحب، اس حوالے سے اپنے کے لیے ناظرین پروگرام دی لاسٹ آور کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔